دوستوں، میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں فیصل سعید کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت کہانی جس کا عنوان ہے نوحہ گر۔ ایک بوسیدہ مکان میں ہم 4 جاندار اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ابا، اماں، میں اور ایک سفید بکری۔ میں چارپائی سے بندھا ہر روز بکری کو ممیاتے، ماں کو بڑبڑاتے اور ابا کے ماتھے پر موجود لکیروں کو سکڑتے پھیلتے دیکھا کرتا۔ میری ماں زیر لب کیا کیا بڑبڑایا کرتی تھی، کبھی سن نہ پایا۔ بکری درد بھری آواز میں چلا چلا کر کیا بتانا چاہتی تھی، اس پر بھی کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ابا ہونٹوں سے بیڑی دبائے کن سوچوں میں گم رہتا اور اس کے ماتھے کی تہدار لکیریں کیوں سکڑا پھیلا کرتی تھیں، میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ میں اپنے اور بکری کے گلے میں بندھی رسی تو بخوبی دیکھ سکتا تھا، لیکن اماں اور ابا کی گردن سے کسا ہوا چمڑے کا پٹا مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ وہ دونوں بھی شاید اس سے بے خبر تھے، بالکل ویسے ہی کہ جب 2 آنکھوں والی مچھلی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار تو ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن نائلون کے تار سے بندھا کانٹا اسے دکھائی نہیں دیتا۔ ساتھ والے مکان میں خالہ سغرا رہا کرتی تھیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر لگ بھگ 7-8 برس ہوگی۔ سب اسے کاچی کہہ کر بلایا کرتے۔ خالہ میری اماں کو اکثر بتایا کرتی ہیں کہ کاچی پیدائش کے وقت سفید اون کے گولے کی طرح تھا، لیکن مسلسل دھوپ میں کھیلتے رہنے کی وجہ سے کاچی کی رنگت اب سیاہ ہو گئی ہے۔ اپنے کالی رنگت والے بچے کے لیے ایسا سفید جھوٹ صرف ایک ماں ہی بول سکتی ہے۔ کاچی کا باپ ہر دوسرے مہینے اس کے سر پر اس طرح پھروا دیا کرتا۔ چاول کے دانے جتنے بال اب کاچی کی شخصیت کا مستقل حصہ بن چکے تھے۔ میں نے اسے ہمیشہ سے ادھ ننگا ہی دیکھا۔ کبھی اسے لمبی قمیض پہنا دی جاتی کہ جس کا دامن گھٹنوں تک آیا ہوتا، یا پھر کبھی سرخ رنگ کا جانگیا۔ چاول کے دانے برابر بالوں والا ادھ ننگا کاچی جب کبھی خالہ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتا تو میری جان پر بناتی۔ اسے دیکھتے ہی مجھ پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہونے لگتی۔ خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت۔ وہ گھر کا دروازہ پار کرتے ہی مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتا۔ اسے جب موقع ملتا تو وہ مجھے دبوچ لینے کی کوشش کرتا۔ میں بچنے کے لیے جب چارپائی کی دوسری جانب چھلانگ لگاتا تو وہ گھوم کر میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اسے سامنے کھڑا پا کر میں الٹے پاؤں دوڑ لگاتا، لیکن میری دوڑ کبھی 2.5 میٹر سے آگے نہ جا سکی۔ میری گردن میں بندھی ہوئی رسی تن جاتی اور وہ ایکا ایکی کسی پہلوان کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑتا اور میری گردن کو اپنی بدبودار بغل میں داب لیتا۔ میرا سانس رک جاتا اور تکلیف کی شدت سے میرے حلق سے گھٹی ہوئی چیخیں برآمد ہونے لگتی۔ اس ہڑبونگ اور چیخو پکار میں ساتھ بیٹھی خالہ کا دھیان ہماری جانب ہو جاتا اور وہ کاچی کو مجھ سے یوں دست و گریباں ہوتے دیکھ کر کرخت آواز میں چلاتے ہوئے کہتی، ارے او کم عقل کاچی، کیوں چھنال کے لونڈوں کی طرح اس بے زبان سے دھینگا مشتی میں لگا ہے؟ اگر تجھے اس کی ہائے لگی تو سچ کہتی ہوں تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ ارے او بدبخت، تو اسے چھوڑتا ہے کہ میں چپل دھروں تیرے سر پر؟ خالہ کو یوں غصے میں سانڈنی کی طرح بپھرتا دیکھ کر کاچی کی گرفت میری گردن پر ڈھیلی پڑنے لگتی اور میں اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کی قید سے آزاد ہو جاتا۔ میں لپک کر خالہ کی اوٹ لے لیتا اور کاچی مجھے للچائی ہوئی نظروں سے ایسے دیکھتا
مانو جیسے اس کا من پسند کھلونا اس سے چھین لیا گیا ہو۔ مار پڑنے کے خوف سے وہ مجھے دوبارہ دبوچنے کا ارادہ ترک کر دیا کرتا اور آم کے درخت سے بندھی بکری کی طرف بڑھ جاتا کہ جہاں وہ سر جھکائے سکون سے چارہ کھا رہی ہوتی۔ وہ کبھی بکری کو سینگ سے پکڑ کر اس کی گردن کو دائیں بائیں گھماتا یا پھر کان کو اس زور سے مروڑا کرتا کہ بکری درد سے بلبلا اٹھتی۔ اسے بکری سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر خالہ بغیر کچھ کہے زمین پر پڑی اپنی چپل اٹھاتی اور بیٹھے بیٹھے تاک کر ایسا نشانہ سادھا کرتی کہ چپل ٹھیک کانچی کی کمر سے جا لگتی۔ کانچی بکری کا کان چھوڑ کر اپنی کمر سہلاتا ہوا گھر سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوتا۔ بکری اس اچانک سر پر پڑی افتاد سے چھٹکارا پاتے ہی دوبارہ چارہ کھانے میں جٹ جاتی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سفید بکری لمحے بھر میں سب کچھ کیسے بھول جایا کرتی مجھے نہیں معلوم۔ کانچی کے چلے جانے کے بعد میرے دل سے اس کا خوف تو زائل ہو جاتا، لیکن نفرت پھر بھی باقی بچ رہ جاتی۔ یہ ایک بار کا قصہ نہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے ہمیشہ یوں ہی ہوتے دیکھا۔ کانچی کے چلے جانے کے بعد خالہ صغرا غیبت میں لتھڑے ہوئے محلے بھر کے قصے کہانیاں نئے سرے سے کہنا شروع کرتی اور میری ماں بغیر کچھ بولے انہیں چپ چاپ سنتی رہتی۔ میں نے خالہ کو اکثر یہ کہتے سنا، ارے نیک بخت، کچھ اپنے منہ سے بھی کہہ سن لیا کر، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے خاموش بیٹھی رہے گی تو کسی دن خدا نہ کرے تیرا دل پھٹ جائے گا۔ لیکن ہائے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تجھ کرم جلی کے منہ میں زبان ہے ہی نہیں۔ میں نے لاکھ سمجھایا تھا تیری ماں کو کہ اپنی اس چاند سی بیٹی کو شوبدہ بازوں کے گھر مت دے، لیکن تیرے گھر والے نے تو ایسا نظر بند کیا کہ ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ شوبدہ باز تجھے لے اڑا۔ خالہ صغرا اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جملے مکمل کرتی اور سر پر اوڑھنی جما کر باہر نکل جاتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب ایک بار کا قصہ نہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا اور میں نے ہمیشہ یوں ہی ہوتے دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ ابا کے منہ میں بھی زبان نہیں ہے۔ میں نے اسے بھی کبھی ہوں ہاں سے زیادہ کہتے کچھ نہیں سنا، لیکن خالہ نے کبھی اسے بے زبان نہیں کہا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس بوسیدہ مکان میں ہم چار بے زبان اکٹھے رہا کرتے تھے، میں، ابا، میری ماں اور ایک سفید بکری۔ ابا جب کبھی مجھے نظر بھر کے دیکھتا تو اس کی آنکھ کی پتلیاں آسودگی کے چراغ بن کر جل اٹھتی۔ وہ ہر روز شام واپسی پر میری رگوں میں اپنا ہنر انڈیلتا، دن بھر مجھے کئی گھنٹے مشق کراتے ہوئے نہ تھکتا۔ زندگی کی آخری جنگ کی تیاری کرتے ہوئے بوڑھا جسم ہانپ جاتا، لیکن اس ناتواں جسم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ زندگی کی بساط پر میں اس کا واحد پیادہ تھا، جسے آگے چل کر اپنے بوڑھے اور کمزور بادشاہ کا دفاع کرنا تھا۔ جب کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ میرے سر پر ایک ہلکی سی چپت رسید کر دیا کرتا، لیکن میری غلطی کی سزا بیچاری بکری کو بھگتنا پڑتی۔ ابا کا بے رحمی سے برستا ڈنڈا اور کھونٹے سے بندھی درد سے ممیاتی ہوئی سفید بکری کو دیکھ کر میں سہم جاتا۔ ابا کی یہ ناانصافی مجھے کبھی سمجھ نہ آئی۔ آخر میری غلطی کی سزا بکری کو کیوں؟ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم،
بس اس کے بعد میری یہی کوشش ہوتی کہ میں وہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤں کہ جس کی سزا میری پیاری دوست کو ملے۔ ابا جب بکری کو مارتے مارتے تھک جاتا تو ڈنڈا زمین پر پھینک دیتا اور اپنی دونوں باہیں پھیلا کر مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا۔ میں دوڑتا ہوا ابا کی گود میں چڑھ جاتا اور وہ مجھے پیار سے چمکارنے لگتا۔ میں ابا سے نظریں بچا کر درد سے ہانپتی ممیاتی بکری کو کنکھیوں سے دیکھتا اور دل ہی دل میں دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عہد کر لیتا۔ ہر گزرتا دن میری غلطیوں کو سدھارتا چلا گیا۔ ابا کا ہنر میرے سینے پر تمغہ بن کر چمکنے لگا اور میری دکھ کی ساتھی سکھ کی جگالی کرنے لگی۔ ایک شام ابا نے بکری کے گلے سے بندھی رسی کھولی اور اسے میرے سامنے پچھاڑ دیا۔ بکری گھٹی ہوئی آواز میں چلائی، لیکن ابا نے بڑی ہی بے دردی سے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ کٹے ہوئے نرخرے سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور میرا پورا چہرہ خون سے رنگ گیا۔ میں بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ابا نے میری حواس باختگی پر ذرا بھی دھیان نہیں کیا۔ میرے سامنے بیٹھ کر سالم بکری کو گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لینے کے بعد اسے آگ پر چڑھی دیگ میں پکانے لگا۔ شام ڈھلتے ہی آس پڑوس کے بزرگ اور خاندان کے کچھ افراد گھر میں مدعو کیے گئے۔ وہ سب بہت دیر تک میری محسن کو اپنے حریص جبڑوں سے چباتے اور نہ نگلی جانے والی ہڈیوں کو ہوا میں اچھال دیتے۔ میں ہوا میں کلا بازی لگاتا اور ان ہڈیوں کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی دبوچ لیتا۔ پھر تو جیسے لوگوں نے اسے کھیل ہی بنا لیا اور دیگ میں بچی آخری بوٹی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رات ہو جانے پر لوگ بھرے پیٹ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر خالی ہوتے ہی ابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر وہ سونے چلا گیا۔ میں نے جمع کی ہوئی تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اسے ایک ترتیب کے ساتھ خون آلود رسی اور کھونٹے کے گرد جمع کیا۔ سپیدہ سحری تک میری سماعت قم باذن اللہ سننے کو ترستی رہی۔ میرا ابا ایک مداری تھا، گلی گلی کرتب دکھانے والا ایک مداری۔ دعوت کے اگلے روز سے میں ابا کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ گھر سے باہر کی دنیا بڑی تیز گام تھی۔ وہ بھری دوپہر گلی گلی صدا لگاتا، کرتب دکھاتا، جب تھک جاتا تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر بیڑی سلگا لیا کرتا۔ بیڑی ابا کی عیاشی کا واحد سامان تھی۔ وہ بیڑی کے ایک سرے سے ادھوری خواہشوں کو کشید کر لیا کرتا اور تازہ دم ہو کر روٹی کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ ابا خدا کے نزدیک میری سفید بکری سے کم نہ تھا۔ وہ خاندان کا دکھ اپنے بدن پر جھیلتا، ہماری ضرورتوں کے عوض اس کے جسم پر روزانہ ڈنڈے برسائے جاتے۔ ڈنڈے برسانے والا ہاتھ اور ابا کے جسم پر پڑے نیل مجھے کبھی دکھائی نہ دیے، لیکن ابا کے ہموار ماتھے پر پھیلتی سکڑتی لکیروں اور بیڑی کے ہر کش کے بعد اترتے چڑھتے تاثرات کا بھید اب میں جاننے لگا تھا۔ خدا جانے ابا تماشا دکھایا کرتا تھا یا وہ خود ایک تماشا تھا کہ جسے آسمان کی کھڑکی سے کوئی اور بھی دیکھا کرتا ہوگا۔ اب تماش بین ابا کی آواز اور ڈگڈگی کی ڈگ سن کر اکٹھے ہو جاتے۔ تماشائیوں کا ہجوم ابا کے اندر ایک نیا جوش بھر دیتا۔ ابا کے نحیف بدن سے گرجدار آواز ایک معجزہ بن کر نکلتی۔ ڈگڈگی کی تال پر صدا لگا کر وہ تماشے کا آغاز کرتا۔ تماش بینوں کی نظر شروع ہونے والے تماشے پر ٹکی ہوتی اور ابا کی آنکھیں
तमाश बीनों की रुपए पैसे से ठुसी हुई जेबों पर। वो तरसी हुई निगाहों से जेबों की जानिब रेंगते हुए हाथों को बड़ी आस लगा कर देखा करता, इस ख्याल से कि न जाने कब कोई हाथ उसकी जानिब पैसा उछाल दे। अब्बा और तमाशबीनों की नजरें क्या देखा करती, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह न थी। लेकिन मेरी नजर अब्बा के डुगडुगी बजाते हाथ और डंडे की मानूस सफाकियत पर होती, और फिर मुझे अपनी प्यारी बकरी याद आ जाया करती। आज नाइंसाफी और दर्द झेलने के लिए मेरी बकरी तो मौजूद न थी, लेकिन फिर भी मैं डंडे को देखकर दिल ही दिल में कोई गलती ना करने का अहद दोहरा कर अपनी दोस्त को याद कर लिया करता। मैं सारे दिन जमीन पर पड़े सिक्के जमा करता और उन्हें अब्बा के आगे रखे बर्तन में डाल देता। डुगडुगी की डुगडुग और अब्बा की आवाज इस कदर बुलंद हो जाती कि आसमां पर सोए हुए फरिश्ते तक जाग जाते, लेकिन खुदा की आंख फिर भी नम न होती। खुदा को यूं खामोश और मसरूफ पाकर डुगडुगी के शोर से जाग जाने वाले फरिश्ते फुरात के उजले पानियों और सुर्ख रेत को याद करते हुए दोबारा सो जाते। नीम ख्वाबीदा हालत में एक फरिश्ता जमीन पर उतर कर मेरे पास आया और मेरे कान में आहिस्तगी से कहा, तुम्हारा बाप घर वालों के पेट का दोजख अपनी कमाई से बुझाया करता है, तुम पर एहसान नहीं करता, ये उसकी जिम्मेदारी है। फरिश्ते की बात सुनकर मैं अफसुर्दा हो गया और सोचने लगा कि वाकई जिम्मेदारियां मोहब्बत के जेल नहीं आती। शायद इसीलिए मेरे अब्बा के पैरों तले जन्नत नहीं है। बस खुदा ने उसके पैरों तले पहिए लगा दिए हैं जो हमेशा उसे घुमाए रखते हैं। घर में एक नन्हे फरिश्ते की आमद मुतवक्का है। सच कहूं तो घर में एक और नोहागर मां की कोख में अपनी बारी के इंतजार में था। वाह रे मौला, तू भी फरिश्ते के जिस्म में पेट टांक कर उसे इंसान बना देता है और भूख उसे हैवान। जिम्मेदारियां आकाश बेल बनकर अब्बा के जिस्म से लिपटी हुई थी। एक दिन अब्बा सूरज से जंग हार गया। वो अपनी शिकस्त खुर्दा सूखी हुई जड़ों के सहारे ज्यादा देर खड़ा ना रह सका और एक जानिब ढह गया। नए मदारी की आंख खुलने से पहले ही पुराने मदारी की आंख बंद हो गई। इस बार हवा में खून का फव्वारा बुलंद नहीं हुआ। हां, अलबत्ता अब्बा के हलक से घुटी हुई आवाज जरूर निकली थी। तमाशा वक्त से पहले अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन रुका नहीं। अब डुगडुगी मां के हाथ में थी और नया मदारी मां के पेट में। मेरी प्यारी मां अब गली गली डुगडुगी बजाकर अब्बा का नौहा दोहराने लगी। तमाशा वही पुराना था और तमाशबीन भी, लेकिन पैसा अब पहले से कहीं ज्यादा बरसता था। मेरी अक्ल छोटी थी, इसलिए देर से समझ आया कि अब तमाशबीन की आंखों में हैरत और दिलचस्पी के साथ साथ हवस भी शामिल है। फिर एक दिन अचानक डुगडुगी बजते बजते दोबारा खामोश हो गई। जब मैंने पलटकर देखा तो मां अपना पेट पकड़े जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। मैं उस दर्द को समझने से कासिर था। एक दफा डुगडुगी बजना बंद हुई थी तो मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया, और फिर जब आज दोबारा डुगडुगी खेल खत्म होने से पहले खामोश हुई तो दिल में यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मां भी मुझसे बिछड़ने वाली है। मैं दौड़ता हुआ मां के करीब पहुंचा। वो दर्द से कर्रा रही थी। मुझे बेअक्ल को कुछ सुझाई नहीं दिया सिवाय इसके कि मैंने मां के हाथों में डुगडुगी और डंडा थमाया
اور اپنی پہلی والی حالت میں کھڑا ہو گیا، اس انتظار میں کہ ڈگڈگی دوبارہ بجے اور اس بار میں وہ شاندار کلا بازی لگاؤں کہ پیسہ پہلے سے زیادہ ملے۔ دل میں سوچا، اس بار اونچی چھلانگ لگا کر آسمان کے اس پار سے ابا کو زمین پر کھینچ لاؤں گا۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں کہ ہمیں اس حال میں اکیلا چھوڑ دے۔ بس وہ تھک گیا ہوگا اور کسی درخت کے نیچے بیڑی سلگائے بیٹھا ہوگا۔ لیکن ڈگڈگی پھر بھی نہ بجی۔ پلٹ کر دیکھا تو ڈنڈا اور ڈگڈگی ایک بار پھر زمین پر تھی۔ بے حسی چاروں جانب رقصاں تھی۔ لوگوں کے لیے ایک نیا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ چیختی چنگھاڑتی ایمبولینس مجمع کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے میری ماں کو زندہ نکل لیا۔ بس اس دن کے بعد سے میں اپنی ماں کا چہرہ دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا۔ میرے پاس وہ ڈگڈگی آج بھی موجود ہے۔ جب کبھی مجھے اپنے اماں ابا کی یاد آتی ہے تو میں اپنے گلے سے بندھی ہوئی رسی کا دوسرا سرا پکڑ کر بازار کی جانب نکل آتا ہوں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ابا میری رسی تھام کر بڑی شان سے چلا کرتا تھا۔ میں بازار کے وسط میں کھڑا ہو کر زور زور سے ڈگڈگی بجاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے دیوانہ وار ناچنے لگتا ہوں۔ پرانے تماشبین مجھے پہچان کر میری جانب روٹی اچھال دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ اب بھی خدائی صفت کا بھرم قائم رکھتے ہیں اور مجھ پر نگاہ کیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں۔ لیکن میں ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر ناچتا ہی چلا جاتا ہوں۔ اکیلا دیکھ کر چند شرارتی بچے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نزدیکی درخت پر چڑھ کر اس کی شاخوں کو اس زور سے ہلاتا ہوں کہ اس کے سارے پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب میں ان کے ہاتھ نہیں آتا تو وہ سب مل کر مجھے پتھر مارنے لگتے ہیں۔ میں درخت کی ننگی شاخ پر بیٹھا آسمان کی جانب سر اٹھا کر ایک بار پھر ڈگڈگی بجا کر اپنے ابا کا نوحہ دہرانے لگتا ہوں۔ ڈگ 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 ڈرپ ڈگ ڈگ ڈرپ ڈرپ ڈگ ڈگ۔ نامعلوم سمت سے اچانک کاچی نمودار ہو کر میرے اور پتھر مارنے والے بچوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیاہ مائل رنگت والا کاچی کہ جس کے بال چاول کے دانے کے برابر تھے، وہ دوڑ کر بچوں کی گردنیں اپنی بدبودار بغل میں سختی سے داب لیتا اور انہیں چلاتے ہوئے کہتا ہے، کم عقلوں، اگر اس بے زبان کی ہائے لگی تو کہیں کہ نہیں رہو گے۔ اگر آئندہ ایسا کیا تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا۔ سغرا خالہ جھوٹ کہا کرتی تھیں کہ بے زبان کی آہ لگ جایا کرتی ہے۔ وہ کبھی مجھے ملیں تو میں ان کی یہ غلط فہمی ضرور دور کر دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ بے زبان کی آہ ساتویں آسمان سے ذرا پہلے ہی دم توڑ دیا کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کاچی کب کا مر چکا ہوتا۔